الحمد لله الذي وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. میرے عزیز ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے ہم کو جو ایک محنت عطا فرمائی ہے، بڑی محنت. صحابہ اس محنت کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑا. کتابوں میں آتا ہے کہ 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کے بعد ہمارے نبی کی قربانی کے نتیجے میں جب ہمارے نبی قربانی دیتے رہے اور ایسے لوگوں پر کہ کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس میں سے 1.25 لاکھ کم و بیش صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کا ایک جماعت تیار ہوئی، اور اس جماعت نے دل پر لیا کہ دین کو دنیا میں عام کرنا ہے، توحید کو دنیا میں عام کرنا ہے. اس کے لیے جد و جہد کی، محنتیں کی، قربانیاں دی، بچوں کو یتیم کیا، عورتوں کو بیوہ کیا، اور مکہ المکرمہ جیسی بستی اور مدینہ المنورہ جیسی عیالی کے آب و ہوا چھوڑ کر کتابوں میں آتا ہے کہ 10,000 صحابہ کی قبریں مدینہ مکہ المکرمہ میں ملتی ہیں. باقی صحابہ کہاں چلے گئے کہ پوری دنیا میں ہر علاقوں میں گئے اور دین کی دعوت کو لے کر گئے. ان کا کوئی اور مقصد نہیں تھا، مقصد ایک ہی تھا کہ لوگ اللہ کو پہچان کر، نبی کو پہچان کر اور اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے دنیا میں رہے. اس لیے صحابہ نے بڑی بڑی قربانیاں دی. اس لیے تو کتابوں میں آتا ہے کبھی فرش پر، کبھی عرش پر، کبھی در بدر، کبھی ان کے گھر. اے غم عاشقی اے تیرا شکریہ، ہم کہاں سے کہاں چلے گئے. صحابہ کہتے تھے کہ ہماری صبح کہاں ہوتی تھی، ہماری شام کہاں ہوتی تھی، ہماری راتیں کہاں ہوتی تھی، ہمارا کھانا کہاں ہوتا تھا، کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا تھا ہمارے پاس. ایک مجنون یعنی کہ دھن بنا لی تھی ہم کو دین کی کہ نبی کی بات ہر کچے پکے گھر میں کیسے داخل ہو جائے. صحابہ کی بڑی بڑی قربانیاں. ایک صحابی کا واقعہ میں نے کتاب میں پڑھا. ایک انصاری صحابی تھے، مدینہ المنورہ میں رہتے تھے، جوان صحابی، ابھی تو یعنی کہ شادی نہیں ہوئی تھی، ابھی جوان تھے. اپنی والدہ سے کہا کہ اللہ کا نام دنیا میں بلند ہو، ہر گھر میں دین کا چراغ روشن ہو جاوے. اگر میں تھوڑی سی قربانی دے دوں تو آپ اگر مجھے دین کے لیے وقف کرنا چاہتی ہو تو وقف کر سکتی ہو. عورتیں تھی تو دل سے بیانی کی خوشی سے کہا کہ جاؤ تم اللہ کے راستے میں جاؤ اور اللہ کا نام بلند کرو، کلمے کو بلند کرو، دین کو عام کرو، اللہ کی پہچان کراؤ، آخرت لوگوں کو سمجھاؤ. تو اللہ ان کی والدہ نے دین کے لیے ان کو وقف کر دیا. اور کتنا کہ 19 سال کے بعد رات کا وقت تھا اور گھر پر آئے اور دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائی. آج لوگ نے کہتا 20 سال. ہمارے ایک ساتھی کی ملاقات ہوئی حیدرآباد میں. میں نے کہا کہ کتنے سال افریقہ میں؟ کہ 20 سال رہا. تو پھر وہ صحابہ کی قربانی یاد آتی ہے کہ صحابہ دین کے لیے باہر رہتے تھے اور ہم دنیا کے لیے باہر رہتے. کوئی 3 سال، کوئی 4 سال. آج تو کوئی 4 مہینے لگا تھا، لوگ کو تعجب کرتے کہ 4 مہینے. ہاں، لیکن وہ جب دنیا کا غم ہوتا ہے تو دنیا کے غم کے لیے لوگ 5 سال، 6 سال، 4 سال دنیا کے خاطر قربانی دیتے ہیں. لیکن جس کو فکر یعنی کہ لگ جاوے دین کی، آخرت کی اور اپنے آخرت قبر کی فکر کی، پھر وہ اللہ کے راستے میں چلا جاوے تو اس کے یعنی کہ اس کے پیچھے 1000 لوگ بولنے والے ہوتے ہیں. یار کاروبار کا نہیں دیکھتا، اس کا نہیں دیکھتا، یہ ہے وہ ہے، ساری چیزیں. تو اس طریقے سے وہ صحابی 19 سال کے بعد گھر پر واپس آئے. دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائی اور اندر سے آواز آئی، کون؟ کہ میں تمہارا صاحبزادہ. وہ تو میں وقف کر چکی ہوں دین کے لیے، واپس کیسے آ گئے؟ کہ میری اور آپ کی ملاقات کا بھی وقت باقی ہے. ابھی تو قیامت باقی ہے، موت باقی ہے، میدان حشر باقی ہے. جب میدان حشر قائم ہوگا ہماری آپ کی ملاقات ہوگی. بولو وہاں سے اللہ کے راستے میں پھر سے چلے گئے. کیسی قربانی کا جذبہ ہوگا. اس وقت ابو جعفر منصور کا زمانہ تھا، تھوڑا سا ان کی حکومت تھی، اور پھر اللہ نے وہ صحابی کو اتنا بڑا مقام دیا کہ انہوں نے کوئی دین کے بارے میں جو وقت کا بادشاہ تھے ابو جعفر یعنی کہ ابو جعفر منصور، ان کے خلاف کوئی فتویٰ دے دیا
تو ابو جعفر تیار ہو گئے کہ بے مکہ میں سولی تیار کی جاوے، اور فرمایا کہ سفیان بن ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام تھا صحابی کا، کہ ان کو سولی پر چڑھا دیا جاوے گا، وہ ہمارے خلاف فتویٰ دیا ہے۔ تو انہوں نے سفر سامان بادشاہ نے، اور جب مکہ المکرمہ آنے کا ارادہ کیا تو سفیان بن عوینہ وہ سفیان بن ثوری کے پاس آئے کہ دیکھو مکہ المکرمہ چھوڑ دو، ابو جعفر آ رہے ہیں، تمہاری سولی کا تختہ تیار ہو چکا ہے۔ تو کہیں نہیں گئے، وہ یعنی کہ ایک جگہ پر گئے بیت اللہ میں، پھر دعا کی 2 رکعت پڑھ کر اور اللہ سے مانگا، یا اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی ایک دوستی ہے، میں نے دین کے خاطر بڑی قربانیاں دی ہے، میری آپ کی یاری نہیں رہے گی اگر یہ میرے پر حملہ کر دے گا، تو اس کا یعنی کہ وہ مسئلہ ہے تو اس کو نمٹا دے۔ اس نے دین کے بارے میں برا بھلا کہا اور دین کے بارے میں کیسی بات ہے اس کے خلاف میں نے فتویٰ دیا ہے تاکہ دین محفوظ ہو جاوے اور تیرا نام دنیا میں بلند ہوتا رہے۔ تو ابھی تو طائف کی طرف آ رہا تھا، طائف کی گھاٹیوں میں کہاں گرا کہاں گیا ابھی اس کا موت کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ ایسی دعا تھی ان کی کیونکہ انہوں نے قربانیاں دی تھی۔ اس نے دوستو قربانی بڑھا، ایسے زمانے میں اور ایسے وقت میں قربانی کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ صحابہ قربانی دے کر چلے گئے اور بڑی بڑی قربانیاں دی صحابہ نے۔ ہمارا جہاں پر وقت لگا، پہلا دن تھا ہمارا، ہم نے سفر کر کے ہم حیدرآباد پہنچے، ہم نے فون کیا، مولانا سعید صاحب بھائی عابد خان صاحب تھے، آپ پہچانتے ہو، بڑے اللہ والے تھے، ان کے بیٹے ہیں، ان کی قربانیوں کے بدولت ان کے بچے نیک پیدا ہو گئے۔ مولانا سعید صاحب کو کہ ہم کو کہاں جانا ہے؟ ریلوے اسٹیشن۔ ہم نے گاڑی میں فون کیا کہ آپ اتر کر مجھے فون کرو ریلوے اسٹیشن۔ ہم نے فون کیا کہ آپ کو فلانا جو گاڑی ہو باہر کھڑی ہو ان کو فون دے دو، میں بات کر لیتا ہوں کہ وہ گاڑی آپ کو وہاں تک پہنچا دے گی۔ انہوں نے نام بتایا، نام پر نہیں ہے، قبا مسجد ہے، یعنی کہ ریلوے اسٹیشن کے بازو میں دوسرا سروس جہاں ہوتی ہے گاڑیوں کی بڑی بڑی، یعنی کہ ریل وغیرہ کی ایسی گاڑیوں کی، تو وہاں کی ایک بڑی مسجد ہے جو حکومت نے بنائی ہے، اپنے ملک حکومت، اور وہاں جا کر ہم جہاں پہنچے، ہم وہاں پر رات کا وقت تھا، مغرب کا وقت تھا، وہاں پہ اتنی ساری مسلمانوں کی آبادی نہیں ہے، لیکن عشاء کے بعد بڑے بڑے لوگ سواب، یعنی کہ کم سے کم 100 کے اوپر بڑی بڑی عمر کے لوگ 12 بجے تک وہ لوگ کوئی مسئلہ آ گیا تھا حیدرآباد میں دین کے بارے میں، سارے جمع ہو کر قربانی دے دیتے اور ماشاءاللہ اتنی فکر کے ساتھ مشورہ کرتے۔ ہم تو یعنی کہ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ ہمارے کو بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، وہ کم سے کم 8 بجے نماز ہوتی ہے، 11 بجے انہوں نے دعا پڑھائی تھی۔ کتنی قربانیاں ہوتی ان لوگوں کی۔ ایک بڑے امیر صاحب ہے ماشاءاللہ، جسم کے اعتبار سے بھی بڑے ہیں، ان کا نام یعنی سلمان بھائی کر کے ہے، وہ جب اتنے بڑے جسم کے عصر سے پہلے آ جاتے تھے، عصر عشاء کے بعد گھر پہ جاتے تھے، مسلسل کوئی تقاضا ہوتا شہر کا فارغ کرتے ان کے لیے، دین سمجھ میں آ گیا، دین کی قربانی، اور اتنے بڑے جسم والے تھے کہ قرآن پڑھتے پڑھتے اگر کوئی آ جاتا تو اپنے پیٹ پر قرآن رکھ دیتے تھے۔ وہ اتنا بڑا بھاری انسان بھی قربانی دینے میں آگے آ گئے، کہیں مسجد میں کوئی تقاضا ہے وہاں پہنچ گئے، وہاں پر محنت کی۔ آج تو ہمارے لیے آدھا گھنٹہ ایک گشت کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، پھر ہمارا رخ بنا ہو مشورے میں کہ آپ کو فلانی جگہ جانا ہے، کہ ایک مسجد ہے وزیر النشا کر کے، احمد حلقہ کر کے ہے، اتنے ساتھی فکر مند کے دعوت کو دھن بنا دیا انہوں نے، نہیں پاگل ہو جاتا ہے کوئی تبلیغ کے لیے کوئی دنیا کے لیے، ایسے انہوں نے دعوت کے لیے ایک شفیق بھائی کر کے تھے پہلی مسجد میں، اتنی دن تو ہمارے پاس آتے ساتھیوں کو لقمہ بنا کے کھلائے تھے، تم اللہ کے مہمان ہو، اللہ کے راستے میں آئے ہو، ہمارے شہر میں آئے ہو، ہماری ذمہ داری ہے۔ رات کے بڑے ہماری پوری خدمت کرتے بیچارے، اور ملاقاتوں میں خوب استعمال کرتے کہ ہر ایک ساتھی یہاں سے بن کر چلا جاوے، اس کا ایمان و حرکت میں آ جاوے مقام پر جا کر۔ اس نے ساتھیوں کی بڑی قربانیاں تھی، دنیا کے اعتبار سے بھی ساتھ دیتے اور یعنی کہ دین کے اعتبار سے پورا پورا ساتھ دیتے، اور ایسے لوگ ایک جعفر بھائی آ گئے مسجد میں، اسی مسجد میں شفیق بھائی تو دھون کے دھون بنا، کوئی بھی آدمی ملتا ہے راستے میں گشت کرانا، 3 دن جماعت رہ رہی ہے تو تینوں دن گشت، ایسے نہیں اپنے کہ بھائی جماعت بیٹھے رہے، تینوں دن گشت، تینوں دن اعلان، تینوں دن 6 نمبر مجمع کے سامنے۔ ان کو ایک شوق ہے اس رستے سے اور اس محنت کے ذریعے سے ہمارے گھروں میں دین کے یعنی کہ دین کے داعی بنے، قرآن کے حافظ بنے۔ جب ڈاکٹر صاحب لاسٹ کے ساتھ ڈاکٹر عزت کر کے تھے، ہماری لاسٹ میں مسجد فردوس تھی، رات کے وقت آئے کچھ کھانے کی چیزیں لے کر، لیکن اتنے فکر مند کہ ہر سال 4 مہینے لگاتے۔ ایشیا کا جو دماغ کا سرجن جو ڈاکٹر ہوتا ہے نا، وہ 3 نمبر پر آتے ہیں،
اور ماشاءاللہ جبہ لگا. ہم نے پہچانا کہ عام انسان ہوں گے, وہ تو ہم کو کھلایا پلایا, پھر کہ اور کوئی ضرورت نہیں کرنا, تو بھی ہم کو پھل فروٹ وغیرہ ملا کر, مٹھائی وغیرہ, پھر ہم کو لے کر بیٹھے. دو ساتھی وقت لگانے کے لیے آئے تھے کہ ان کے سامنے ابھی وہ روانگی کی بات نہیں سنی ہے. مجھے کہا کہ آپ مولانا عامر صاحب روانگی کی بات کر لو تاکہ ان کا وقت صحیح گزرے. یہ دعوت والا کام کو ایسا تیسا نہیں ہے, ہر آنے والے ساتھی کو پوری روانگی کی بات کرنے کی اور ان کو ایمان محنت کا مقصد سمجھانے کا. پھر وہ رات کو 10 بجے گئے, 10:30 بجے گئے, وہ دونوں ساتھیوں کو بلایا. 3 لڑکے تھے نوجوان, پڑھنے والے کالج وغیرہ میں, اور دبئی وغیرہ ان کے ابا وغیرہ رہتے ہیں, لیکن 2 بچے یہاں پر پڑھائی کرتے ہیں. اور وہ وقتاً فوقتاً کہ ہم وقت لگاتے رہتے ہیں, سستی نہ آ جاوے, غفلت نہ آ جاوے. اور میں نے کہا کہ آپ نے کہاں تک پڑھائی کی؟ وہ بیٹھے کہ چلو سورہ واقعہ سناؤ, سورہ یاسین سناؤ, وہ سب سنانے لگے بچے. میں نے کہا پڑھائی کالج کا بچہ اور ابھی اتنی جوانی, اور یہ ماشاءاللہ سنتے بڑی بڑی یاد کر لی. وہ کہتے ہیں کہ ہم حافظ قرآن پہلے بنتے ہیں, پھر یعنی کہ دنیا کے پیچھے محنت کرتے ہیں. اور ڈاکٹر بھی, وہ بچوں نے مجھے اپنے ایک صورت کا لگتا تھا ان کے ساتھ کہ وہ ہے جو ڈاکٹر صاحب, میں تو حافظ صاحب سمجھ رہا تھا کہ حافظ بھی ہے, ڈاکٹر بھی ہے, ان کے ابا بھی ڈاکٹر, ان کے گھر والی بھی ڈاکٹر, ان کے سارے 3-4 بچے سب حافظ قرآن, سب ڈاکٹر ہیں. اور ان کی سادگی دیکھو تو کوئی پہچان نہ کر سکے. وہ کیسے ہوا؟ انہوں نے کہا کہ اس دعوت والی محنت کی برکت سے, ورنہ لوگ تھوڑے سے پیسے آ جاتے ہیں, پھر ملاقات کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اس محنت کے ذریعے سے ماشاءاللہ ہماری زندگیوں میں سادگی آئی اور یہ ساری چیزیں آئی. ہمارے بچے دیندار, ہم کو کئی مسجدوں میں جانا ہوا, یہ بابا بھائی کر کے تھے, ان کے ساتھ 2-3 بچے رہتے تھے. میں 2 بچے ساتھ میں رہتے تھے, پن کوشا میں اجتماع میں دیکھو اتوار کے دن, تو ان کے ساتھ میں نے بابا بھائی کو کہا, میں کہ کس کے بچے ہیں؟ کہ میرے بچے ہیں. ابھی سے بچوں کی تربیت ماشاءاللہ, چہرے پر سنت طریقہ, سنت کے ساتھ. تو ایسے نا پینشن کہ 2 بچے تو ڈاکٹر ہیں. انہوں نے کہا اس دعوت کی محنت کی وجہ سے, دعاؤں کی برکت کی وجہ سے, اور اس جماعت والوں کی درمیانی کے دعا یعنی خدمت کرتے رہے. ان کے مسجدوں میں عام طور پر کیا ہوتا ہے, یہ مسجد اور ساتھی بیٹھ گئے, بات پوری ہو گئی, تو ایسے نہیں چلے جاتے, ایک دوسرے سے مصافحہ کریں گے. سب مصافحہ کر کے الگ ہوتے, چاہے وہ ہر نماز میں مصافحہ, محبت باقی رہتی ہے اس سے. اور ہر ماشاءاللہ مجموعہ جماعت جب بیٹھتی ہے تو ایک ساتھی فکر کرنے والا کہ چائے وغیرہ تیار ہو جاوے, ساتھی ہمارا کچھ کھا کر جاوے. مسجد سے آنے والا کوئی بھی ساتھی ہو, چاہے باہر کا ہو چاہے ہماری مسجد کا ہو, لیکن ایسا نہیں کہ اپنے جیسا کہ بھائی دعوت سے سب کو بلا لینے کا. دل بڑے ہوتے ہیں ان کے, تو اللہ نے برکت بھی ایسی دی ہے. اور دعوت کی ایک دھن ہے ان کو کہ اس محنت کے زمانے ہمارے حیدرآباد میں الحمدللہ کئی ایسی مسجدیں تھیں کہ برما کے کام نہیں کر سکتے تھے, لیکن اس دعوت کی محنت کی وجہ سے اور آپ کی آمد کی برکت کی وجہ سے جماعتوں کی فرمایا کہ اللہ نے کام کھول دیا اور ہمارے بچے فرما بردار بن گئے. اکثر مسجدوں میں دیکھا ماشاءاللہ, اثر سے لے کر عشاء تک تو پورے ساتھیوں کا استعمال کرتے تھے, اور سب ساتھی یہ کہتے ہیں امیر صاحب اب تو ایک دن تو چھوڑ دو. بیچارے ان کے تقاضے تھے, کبھی ادھر لے گئے کبھی ادھر لے گئے. شادیوں کے بڑے بڑے ہال ہوتے ہیں ان کے, شادی جس کو کہتے ہیں, ہمارے یہاں ہوتا ہے بڑے بڑے تروپتی جیسا بڑے بڑے آنے کی جگہ ہوتی ہے, وہاں پر بھی شادی ہو تو ہمارا گشت نہیں چھوٹنا چاہیے. جو وقت طے ہو, منگل کا دن ہے تو منگل کے دن گشت کراتے تھے وہاں جا کر. اور بڑی بڑی مارکیٹیں ہوتی تھی, بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے, پیسوں والے, مارکیٹوں والے, دکانے والے, وہ مالوں سے متاثر نہیں ہوتے تھے. بھائی آپ اگر آپ کے پاس وقت ہو, جماعت آئی ہوئے ماشاءاللہ, اگر آپ بات کرنا چاہتے جماعت آپ کے پاس وقت ہو بشاشت کے ساتھ تو چلو. اگر ہر ایک ساتھی کوئی منع نہیں کرتا تھا, کوئی بھی آدمی ہو, چاہے دنیا کا بڑا ہو چاہے دن کے اعتبار سے بڑا ہو, کسی بھی ملاقات کر لو تو ماشاءاللہ سب دین بیانے کے اتنا شوق کے ساتھ بات کو سنتے تھے. تو یہ جذبہ ہماری بستیوں میں پیدا ہو جائے. یہ ماشاءاللہ آپ سارے ساتھیوں کی قربانیاں کہ ہماری مسجد سے ایک تقاضا پورا ہو گیا, اور تقاضے کے بعد ہماری مسجد میں بھی فکر ہو کہ وہ صفات ہماری زندگیوں میں آ جائے. اور دعوت کی کیسی دھن, وہ اتنا جو جیب میں رکھتے ہیں بوتل وغیرہ, سب کوئی بھی راستے میں مل جائے عطر لگا دو, نبی کی سنت, پھر آ جاؤ تھوڑے دن کی بات کو بھی سن لو. جب عطر لگائے نبی کی سنت ادا کی, اب ایمان کو تازہ کر لو, لوگوں میں محبت پیار وہ سب ساری چیزیں. اور کسی بھی آدمی سے پکڑ لو, آپ تو ہمارے اگر کوئی بستی ایسی ہو, کوئی مسجد ایسی ہو جو مانوس نہیں ہے, جہاں پر کام نہیں, مثال آپ نے چھوٹی مسجد ہے وہاں جانا ہمارے لیے مشکل, دن کی بات کرنا, وہاں تو بڑی مسجد ہے, جامع مسجد ہے, اس میں چلے جاؤ, امام صاحب سے ملاقات کرو, بڑے انسان سے ملاقات کرو, کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا.
محبت سے بات ہو، چاہے کوئی غیر وہ بھی بات دھیان کے ساتھ سنے گا، تو جذبہ ہماری بستیوں میں پیدا ہو کہ دین کا شوق، دین کے راستے سے دنیا کی بھی برکت والی ملتی ہے اور آخرت بھی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی بن جاتی ہے۔ اور جماعتوں کو ماشاءاللہ ان کے گھروں میں کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے نا، وہ جماعت کو جماعت آ گئی، ہمارے رات کے وقت میں بیٹھے 10 بج گئے رات کو، تو 8 بجے نماز، 9 10 ساڑھے 10 بج گئے، ایک آدمی آیا مسجد میں، امیر صاحب 3 4 بچے ہیں میرے، ایک ہی بچے ہیں، وہ امریکہ رہتا ہے، وہ بھی الحمدللہ اس کے سیلری بھی اچھی ہے، بہت اچھا ہے، گھروں کا ہمارا، وہ موبائل زیادہ استعمال کرتی ہے لڑکیاں، وہ آن لائن آ گئے نا، اس کی وجہ سے پڑھائی کے لیے موبائل لائے، ذرا گھر میں آ جاؤ، اب تھوڑی سی بات کر لو۔ میں نے کہا ہم ایسے نہیں آ سکتے، ہم باہر کے، آپ کا گھر کا ماحول کیسا ہو، میں نے کہا آپ کی کوئی مسجد کا کوئی یعنی کہ ذمہ دار، اس کی پہلے اجازت دینی چاہیے، تو اجازت دینی، وہ ساتھی آ گئے ہمارے پاس کہ آپ کو اجازت ہے بات کرنے کی، رات کے وقت بھی محنت کر سکتے ہو، پھر میں نے کہا کہ اکیلے نہیں آ سکتے، 2 آدمی ساتھ میں ہونے چاہیے، پھر مولانا آصف صاحب ساتھ میں چلے، تو ان کے گھروں میں کیا ہوتا ہے دین کی بات کو سننے کے لیے، وہ بلوٹوتھ کی وجہ سے گھروں میں کچھ لگائے ہوتے، موبائل رکھتے تو بات شروع کر دو، ہر کمرے میں آواز پہنچ جاتے ان کے، اور اتنے آسانی کے ساتھ اور دھیان کو بات کے یعنی کہ دھیان کے ساتھ، پھر وہ بچے کو بلایا، ساری بچوں کو اب ان کے کمروں میں جمع کر دیا، موبائل کے مولانا بات میں مائک وغیرہ رکھے، مائک آپ کے سامنے موبائل ہے، وہ تو پورے کمروں میں بات پہنچ جائے گی، اور پھر وہ ساتھی کی 2 دن کے بعد ملاقات ہوئی، پھر جماعت کی دعوت دی، اتنا اثر لیا کہ موبائل کا کم یوز ہو گیا، اور اپنے تو کسی کو گھر میں بات کرنے لے جانا ہو تو یار بچے مانیں گے کہ نہیں مانیں گے، لیکن وہ پورا جماعتوں کا پورا استعمال کرتے، پیسوں والے ہوتے باقاعدہ بڑے ان کا پورا الماری بھری ہوئی اور دنیا کے اعتبار سے اور پڑھائی کے اعتبار سے، لیکن دیندار بھی دیکھو تو کہ 2 بچے تو حافظ قرآن ہے ہمارے گھروں میں، بچوں کو بھی حافظ قرآن بنا دیتے ہیں کہ اس برکت سے دنیا بھی ماشاءاللہ آسانی کے ساتھ عافیت والی، اور ماشاءاللہ حیا تو کتنی ان کی زندگیوں میں، کبھی کوئی عورت کو بغیر پردے کے باہر نہیں نکالنا، آج کوئی بھی لڑکے کو پوچھو گھیر اوڑھتے ہو گے وہ الگ بات ہے، مسلمان جوان بچی ہو یا کوئی بڑی ہوئی عورت ہو بغیر پردے، شادیوں میں ہمارا کیسا ماحول ہوتا ہے، بڑی شادیوں میں تو کیا دیکھو بچوں نے جہاں شادیاں کھانا کھا کے آئے ہیں ان کو پوچھو شادیاں کیسی ہوتی ہیں، ان کی مہنگی شادیاں ہوتی ہیں، کھلانے کا بہت رواج، لیکن ایسا نہیں یعنی کہ سادگی ہی ہو سنت کے ساتھ ماشاءاللہ، لیکن کوئی بھی آپ کو ایک عورت نظر نہیں آئے گی، اتنا پردہ ان کا یعنی کہ پورا الگ سسٹم، ان کے کھلانے والی لڑکیاں ہوتی ہیں، بچیاں ہوتی ہیں سب، اور اپنے کو یعنی کہ لڑکے ہوتے ہیں، وہ پورا سسٹم الگ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ خالی دن کی بات کو عورتوں کو جمع کیا تھا، چلو ہم بھی جماعت والوں نے کہا کہ قریب میں تو پہنچ جاوے، تو مقامی ساتھی لے کر پہنچے، کتنی عورتیں جمع ہوئی تھی، 500 سے 600 عورتیں جمع ہوئی تھی، ہم نے مقامی سے پوچھا، رکشہ وغیرہ گاڑیاں وغیرہ آتی ہیں لے کے سب، اور سب کو خود کا شوہر آ گیا چھوڑ کے، پھر وہاں مردوں کے اعتبار سے تعداد کہ بھئی اتنے مرد ہیں تو اتنی عورتیں ہوگی اندازہ، پھر مقامی ساتھی سے پوچھ لیتے ہیں کسی ذمہ دار سے کہ کتنی عورتیں، کہ 500 سے 600 عورتیں جمع ہو، اور اپنے لیے تو 15 کو جمع کرنا 20 کو جمع کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ گھروں کا ایک ماحول بن گیا، ان کو پتا ہے کہ اس محنت کے ذریعے سے ہم کو سب کچھ ملا ہے، تو ہم بھی اپنی قربانی کو، آپ کی قربانی سے ماشاءاللہ ایک تقاضا پورا ہو گیا، آپ سارے ساتھیوں نے محنت کی، قربانیاں دی، دعائیں کیا آپ نے، تو ماشاءاللہ یہ بیچارے نوجوان بچے جو فجر میں آنا مشکل تھا وہ تہجد میں اٹھ جاتے تھے، اور تہجد میں بھی ماشاءاللہ خوشی کے ساتھ، اور بچے اتنی خدمت کرتے تھے، کوئی بھی مقامی ساتھی آ گیا، کوئی بھی آ گیا، پہلے سے ایسا ذات بنا گیا، کوئی بھی آ جاؤ ان کو کھانے کے لیے بلا لینا، وہ کیا ہوتا ہے پھر اپنے سے قریب ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ ساتھی استعمال ہوتے رہے، گشتوں میں بھی ملاقاتوں میں بھی، اور ساری چیزیں تہجد میں اٹھے، اشراق پڑھی، اور آپ کو سب کو ثواب ملے گا جنہوں نے ماشاءاللہ تھوڑی سی فکر کی، تھوڑی سی دعا کی اور ساتھ دیا ساتھیوں کا، تو ان کو ہمارا بس یہ بستی میں بھی یہ ماحول بنے، اس لیے فکر ہے، یہ محنت ہے کہ اس محنت کے ذریعے سے ہمارے نبی حضرت عائشہ کہتی ہے، عرفات کا میدان تھا، چلچلاتی ہوئی دھوپ تھی، وہ لوگ سواری پر سوار تھے، اٹھنی پر 5 گھنٹے ہمارے نبی نے ہمارے لیے مانگا، بولا آج ہم اپنے اولاد کے لیے مانگتے ہیں۔ حضرت عائشہ یہ کہتی ہے اب مجھے یاد نہیں کیا، کسی عورت کو یاد نہیں کیا، اپنی بچیوں کو یاد نہیں کیا، اپنے بچوں کو یاد، بچے تو لڑکے تو بچپن میں چلے گئے تھے، لیکن مانگا تو پوری امت کے لیے مانگا، میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا، اور وہ بھی 5 گھنٹے چلچلاتی ہوئی دھوپ میں سواری پر سوار ہو کر، اور وہ بھی اپریل کی گرمی، آج تو ہمارے تھوڑی دیر لائٹ چلی جاتی ہے تو پسینہ نکل جاتا ہے، بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، دعاؤں میں جی لگنا مشکل ہو جاتا ہے،
ہمارا تو آدھا گھنٹہ بھی دعا میں کیا مانگے، 5 منٹ ہو گئی پورا نہیں. اس محنت کے ذریعے سے وہ یقین اور دھیان اور نبی والی جب فکر آ جائے گی نا تو آٹومیٹک پھر دعاؤں میں دل لگے گا، محنت میں دل لگے گا، آخرت کی تیاری کی فکر ہوگی. پھر ایک ماحول بنانے کا ہم کو موقع ملے گا کہ ہماری بستی کا وہ ماحول بنے. دوسری بڑی بات کہ وہاں ہے نا پھرنے کی جو جگہ ہوتی ہے نا، عام طور پر غفلت والا ماحول کتنا ہوتا ہے، کاکانے میں چلے جاؤ اپنے پریول پر چلے جاؤ، وہاں مسجد ملے گی آپ کو اندر میں، وہاں اندر میں مسجدیں بنی ہوئی ہے کہ آپ کو بھی وہاں جا کر یعنی کہ نماز نہ چھوٹے. وہاں بھی ماشاءاللہ مسجد کی سسٹم پوری تیاری. اور دیکھو تو وہاں پر بھی بات کر سکتے ہو. ہم نے بھی بچوں کو کہا کہ چلو جا کے آ جاؤ اسی جگہ ہے دیکھ کر، تو وہاں ایک ساتھی کہ بھائی اعلان کرو، بات بھی کرو. یہاں پر بہت سارے مسلمان کام کرنے والے جو جوہر میں آتے ہیں وہ بھی بات کی سن کو چلے جا رہے، تو ان کے سامنے ماشاءاللہ بات کی اور ساتھی خوش ہو گئے. خدمت کے لیے میں کوئی ضرورت ہے تو کہ پانی کی ضرورت ہے، دسترخوان کی ضرورت ہے، یہ جو تو فوراً لا دے. ماشاءاللہ محبت ایسی ہے، چاہے جو بھی ہو، چاہے کام سے مانوس ہو یا نہ ہو، تو اس محنت کے ذریعے سے سب آپس میں محبت پیدا ہو، دین کی فکر آ جائے، آخرت کی فکر آ جائے، ہر ایک کو اللہ کے راستے میں نکلنے کا جذبہ پیدا ہو. اور میں اس محنت کے ذریعے سے چاہا جاتا ہے اور اس کی آخرت بنے، ایمان صحیح سالم ہو اور نبی کی محبت اور اللہ کی محبت دینوں میں آ جائے. یہ مہینہ ہم کو یاد دلاتا ہے. دیکھو گھر سے جاتے نہیں جاتے، ایک کمکمے وغیرہ ہے، روشنی دیتے ہیں، گھروں کی تو باہر آ گئی لیکن دلوں میں باہر نہیں آتی. اصل میں دلوں کو بدلنا. اس مہینہ جو مہینہ آتا ہے نا، ہماری نبی کی آمد ہوئی اور اسی مہینے میں ہمارے نبی دنیا سے پردہ فرما گئے. یہ مہینہ ہم کو یاد دلاتا ہے کہ جیسے ہمارے نبی نے قربانیاں دی، آج تک ان کا نام وہ مہینہ آ جاتا ہے ان کی آمد کا اور ان کے جانے کے پردہ فرمانے کا، تو لوگ یعنی کہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں. بس خوشی کا اظہار یہ ہے کہ قربانی میں اضافہ ہونا چاہیے، محنت میں اضافہ ہونا چاہیے. ہمارے دلوں میں کچھ فکر آ جائے، خالی دل یعنی کہ کمکمی جلا دینا اس سے کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے دلوں کو بدلنا اصل ہے دوستوں. تو اس کے لیے ساتھی ارادہ کرو. دیکھو ہمارا مسجد سے ایک تقاضا ہے فوری 10 دن عشرے کا، اسٹوڈنٹ وغیرہ جو جوان بچے ہیں، دیوالی کی چھٹیاں بھی آ رہی ہے، تو اس اعتبار سے بتاؤ رمضان میں جو اللہ کے راستے میں جمع جائے گی اس اعتبار سے بھی ساتھی ارادہ کرو. بتاؤ سر کس کی تشکیل وہ تو بات جب سفر کرتے ہیں تو خوبیاں ملتی ہیں نا، کہیں بھی جاؤ تو خوبیاں کہ بھائی ان کے اندر کیسی عادت ہے. اور جس جاتی کی دعوت ہوتی ہے وہ پاس میں بٹھا کر کھلاتا ہے. کئی ڈاکٹر تو ایسے ملا ہم کو، وہ تو ان کے کوئی بیمار، ہمارے جابر بیمار ہو گیا اس کو تو کچھ لگا تھا، تو جس ڈاکٹر مجھے جب بھی لگی میں سادہ سا دواخانہ، وہ تو بہت بڑا دواخانہ، میں نے کہا اس کو ٹھیک نہیں ہوتا تھا، ان کے بس کہ وہ دواخانے میں گئے، اللہ نے کوئی دوا دی، اللہ نے شفا دے دی. مجھے بھی تھوڑا سا خاصی، میں بھی اللہ تعالیٰ شفا بھی رکھے ان کے ہاتھوں میں، اللہ تعالیٰ اچھا بھی کر دیتا ہے. پھر پتہ چلتا ہے کہ تو ڈاکٹر ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی بڑی بڑی کالج میں پڑھانے والا ہے، لیکن ماشاءاللہ پورا ساتھ دیتے ہیں الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگیوں میں برکت بھی دی ہے اور چین سکون بھی دیا ہے اور سنت طریقہ ان کی زندگیوں میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. مولا کریم ہم نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں جس کی وجہ سے دل سخت ہو چکے، دل بے نور ہو چکا. مولا کریم اس سخت دل کو نرم فرما دے، بے نور والے دل کو نور والا کر دے. مولا کریم تو ہمارے کبائر صغائر جتنے بھی گناہ سب کو معاف فرما دے اور تیرا تعلق نصیب فرما دے، تیری محبت دلوں میں پیدا فرما دے، نبی کی محبت دلوں میں پیدا فرما دے. ہمارے ساتھیوں میں مولا کریم جو بھی پریشان حال ہو ان کے پریشانیوں کو دور فرما دے. مولا کریم جو بیمار ہو ان کی بیماریوں ان کو صحت کاملہ نصیب فرما دے، گھروں کے حالات کو صحیح فرما دے.
مولا کریم گھروں کے حالات کو صحیح فرما دے، جو روزیوں کے اعتبار سے پریشان ہو ان کو حلال روزی عطا فرما دے، اور مولا کریم جو اولاد کے اعتبار سے پریشان ہو ان کے اولادوں کو نیک بنا دے، اور مولا کریم جن کو اعمال کے اعتبار سے سستی ہو مولا کریم غفلتوں کو دور فرما کر نمازوں کا اہتمام کرنے والا سنت شریعت کا پابند بنا دو مولا کریم، دنیا بھی خوشگوار بنا دو اور آخرت بھی ہمیشہ ہمیشہ کی خوشگوار بنا دو، کامیابی والی بنا دو مولا کریم۔ ہمارے ساتھی جس اعتبار سے محنت کر رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، اے بیٹھے ہیں مولا کریم، اور سارے ساتھیوں کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دو اور ہماری مسجدوں کو آباد فرما دو، ہمارے محلے میں دین کے دائی دین کے شہدائی پیدا فرما دو، اور ایسے موقع پر ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خیر کی لائن کی دعائیں مانگی ہے اس میں ہمارا بھرپور حصہ عطا فرما دو، اور جس شروع سے پناہ چاہیے ہم سب کو پناہ نصیب فرما دو، ہماری دعاؤں کو تیرے فضل و کرم سے تیرے بارگاہ الہی میں تیری شان کے مطابق اور ہمارے پیارے نبی اور صحابہ کی محنت کی برکت